شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس، شالوم، JMC کی جیتے رہیں۔ آج جو ہمارا خاص گہرا اور بڑا حساس ٹاپک ہے وہ ہے کہ آل ابراہیمی جو ہیں ان کی ارواح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ آل ابراہیمی یعنی کہ جو ابراہیم کی اولاد ہے، جو ابراہیم کی اولاد ہے، وہ ان کی روحیں ان کے مرنے کے بعد ان کی ارواح کہاں پر جاتی ہیں، کیونکہ ان کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو ان کے بیٹے اسحاق کی اولاد ہے یعنی کہ بنی اسرائیل، ایک گروہ ہے جو ان کے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہے، اور ایک گروہ ہے جو ان کے پوتے مدیان یعنی کہ کتورہ کی اولاد ہے۔ 6 لڑکے بنی کتورہ، ایک لڑکا بنی ہاجرہ، ایک لڑکا بنی سارہ۔ یہ تینوں عورتوں کے جو بچے ہیں وہ آل ابراہیمی کہلاتے ہیں، اور ایک ہے جو دریائے فسون یا دریائے یدون یا دریائے ادون یعنی کہ عدن کا دریا، یا دریائے جدون یعنی کہ اردن یا جارڈن کا دریا، اس کے پار رہنے والے جو ہیں وہ ہیں بنی اسرائیل۔ اس کے آر یعنی کہ مشرق کی طرف رہنے والے 2 گروہ ہیں، ایک ہے بنی ہاجرہ یعنی کہ اسماعیل کی اولاد، اور ایک گروہ ہے بنی کتورہ جو ابراہیم کی آخری بیوی اور چھوٹی بیوی تھی۔ اب ان کے اندر جو ارواح موجود ہیں وہ خوف خدا کی یا تلاش خدا کی یا ایمان کی ارواح موجود ہیں، کیونکہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اس کے پاس جانا ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن عدالت ہوگی، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن حساب ہوگا، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حساب میں سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی۔ یہ تینوں گروہ ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں ایک گروہ ہے جن کے ساتھ اس خدا کی جس پر ان کا ایمان ہے وہ باتیں کرتا ہے، نبیوں کے ذریعہ سے، رسولوں کے ذریعہ سے، پیغمبروں کے ذریعہ سے، رویا کے ذریعہ سے، آواز کے ذریعہ سے، اور حالات کے ذریعہ سے، طوفانوں کے ذریعہ سے، زلزلوں کے ذریعہ سے، سونامی کے ذریعہ سے، اور یہ جو سارے واقعات رونما ہوتے رہے یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا خدا بات کرتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے، ان کا خدا موسیٰ کے ساتھ بات کرتا ہے کہ جب کوئی تمہیں پوچھے تو ان کو کہنا کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔
اگر فرعون بات کرے یا وہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں، جو سلیو لوگ ہیں، جو غلام لوگ ہیں، اگر وہ پوچھیں، جو غلامی کی وجہ سے اپنے خدا سے دوری اختیار کر چکے ہیں، جو حالات کی وجہ سے خدا کو بھول چکے ہیں، ان کو بتانا کہ مجھے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے بھیجا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام جو بھی ہے، جو بھی میرا نام ہے وہ تو چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں، وہ نام پوچھیں گے۔ تو اس نے کہا میرا نام ہوں سو ہوں، یعنی کہ جو بھی ہوں وہ میں ہوں۔ تو صرف ان کو یہ بتانا کہ ابراہیم اور اسحاق کا اور یعقوب کا خدا تمہاری فکر کرتا ہے، وہ اترا ہے کہ تمہیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ اور ان کے ارواح جو ہیں وہ اس کرۂ ارض پر اس مقام کو کہا جاتا ہے اتھاگڑا، اس مقام کو کہا گیا ہے عالم ارواح، اس مقام کو کہا گیا ہے عالم برزخ، اس مقام کو کہا گیا ہے انتظار گاہ، اس مقام کو کہا گیا ہے کہ ویٹنگ پلیس، اس مقام کو کہا گیا ہے کہ پتال۔ اب کب تک وہاں پہ رہنا ہے؟ جب تک ان کو بلایا نہیں جاتا۔ اب اس جو پتال ہے یا عالم برزخ ہے یا عالم ارواح ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو بالکل مقدسین کے لیے ہے، اور ایک حصہ ہے جو کچے پکے لوگ ہیں، جو کبھی تو خدا کے ساتھ بڑے سرگرم ہیں اور کبھی پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ تلاش میں ہیں، انہیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا میں جس راستے پہ ہوں وہ ٹھیک راستہ ہے۔ جیسے داؤد کہتا ہے اے خدا مجھے صحیح راستہ بتا، جس طرح سے اسلام میں بھی ہے کہ وہی دعا صراط مستقیم جو سیدھا راہ ہے، اور پھر بنی قطورہ میں اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سچائی مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سا خدا ہے جو ابراہیم کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جو اسحاق کے ساتھ بات کرتا تھا، جو یعقوب کے ساتھ بات کرتا تھا، وہ کون سا خدا ہے۔ انہوں نے اس خدا کے بت بنا لیے۔ اب آل ابراہیم میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو کسی بت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے صرف ایک وہ قادر مطلق خدا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا خدا ہے، جو آدم سے لے کے تو ابراہیم تک آیا، اور جو اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور دوسرا گروپ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اور جب ہاجرہ اور اسماعیل گھر سے نکلے تو آپ سب کو پتا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس جو گزر و بسر کی چیز تھی، پانی تھا، کھانا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب موت منڈلا رہی ہے، بیٹے پر بھی اور ماں پر بھی، اور وہاں پر وہی جو ابراہیم کا خدا ہے وہ آل ابراہیم کی کیئر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے ہاجرہ کو کہ وہ دیکھ سامنے چشمہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل ابراہیم
کتنے خاص لوگ ہیں، کتنی خاص اولاد ہے. اور پھر آگے آ جائیں تو پھر یترو ہے جو موسیٰ کا سسر ہے، وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، لیکن تلاش اسی خدا کی ہے جو خدا ابراہیم کا خدا، جو خدا اسماعیل کا خدا، جو خدا اسحاق کا خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بات کر. اب انہوں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ بابا ابراہیم صرف اور صرف 30 سال آلے کتورا کے ساتھ رہے، اور سب سے زیادہ جو رفاقت رہی بزرگ ابراہیم کی وہ رہی اسماعیل کے ساتھ، کیونکہ اسماعیل پلوٹا بیٹا تھا. اور اس کے بعد پھر اسحاق کے ساتھ رہی کیونکہ اسحاق اسماعیل کے بعد پیدا ہوا. تو گویا کہ زیادہ باتیں جو خدا کی گئیں وہ اسماعیل کے ساتھ کی گئیں اور پھر اسحاق کے ساتھ کی گئی. اب اسحاق کی زیادہ کیوں ہم ویلیو سمجھتے ہیں؟ وہ ایسا ہے لڑکا جس نے سم سے بھی تعلیم پائی، جس نے نوح سے بھی تعلیم پائی، جس نے ابراہیم سے بھی تعلیم پائی، اور جس نے حالات کو دیکھا اور قربانی کے لیے ابراہیم نے کہا کہ میں اسحاق کو لے کے جاؤں گا. لیکن بات خاص طور پہ باپ کے لیے قربانی ہوتی ہے. ابراہیم نے ایک طرح سے اسماعیل کی بھی قربانی کی، اس اسماعیل کو گھر سے نکالا، وہ بھی تو باپ کے لیے قربانی ہے. لیکن یہ قربانی جو ہے وہ بیوی کے کہنے پر، سارا کے کہنے پر دی گئی کہ اس کو گھر سے نکالو. لیکن جو قربانی اسحاق کی ہوئی وہ بیوی کے کہنے پہ نہیں ہوئی، وہ خدا کے کہنے پہ ہوئی. بلکہ میں تو اس طرح سے کہتا ہوں، میرا جو علم الہیات کا جو تجربہ ہے 40 سال کا، میں فل ٹائم خدا کی خدمت میں 40 سال سے ہوں، اور مجھے پورا جو تجربہ ہے وہ تجربہ یہ کہتا ہے علم الہیات کے تعلق سے کہ یہ ابراہیم کا جذباتی فیصلہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کر دوں، اور اس نے اپنی اس خواب کو، اس رویا کو خدا کے ساتھ سمجھا. جیسے کہ داؤد کو کہا گیا کہ اپنی فوج کو گن لے، تو پھر آگے پتا چلتا ہے کہ خدا نے اس کو نہیں کہا تھا، لیکن کہ یہ اس کا اپنا وچار تھا جو خدا کو برا لگا. یہ اس کا اپنا خیال تھا، کیونکہ انسان کے اندر 4 روحیں ہیں ایک بیک وقت، ایک وقت میں. ایک ہے اس کا انسانی روح، ایک ہے اس کا خدائی روح یعنی کہ ایمان کا روح، اور ایک روح ہے جو روح القدس ہے، اور ایک روح ہے جو کتابی روح ہے جو سیکھنے سے ملتا ہے. یہ 4 ارواح ہیں. تو ابراہیم کو جو اس کا ایمانی روح ہے، ایمان کے روح سے اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی خدا کے سامنے دے دیتا ہوں، جو میرا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے. وہ خدا اسماعیل کو بچا سکتا ہے کیونکہ اسحاق کی کوئی قربانی نہیں ہوئی تھی، اسحاق کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اسحاق کے لیے کوئی ٹیسٹ اس کی لائف میں نہیں آیا. اسماعیل کی لائف میں ٹیسٹ آیا کہ اس کو گھر سے جب نکالا تو اس نے اپنے باپ کی تابعداری کی، وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا. لیکن اسحاق کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں آیا. تو ابراہیم کے ایمان کا جو روح ہے اس نے اس کی طرف
رغبت لی اور کہا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اسحاق کو خدا کے نام پہ قربان کر دوں، کیونکہ جو ابراہیم کا روٹ تھا، جو اس کے ایمان کی بیس تھی، وہ بابل تھا، اور بابل میں نمرود تھا، اور نمرود بچوں کی قربانیاں لیتا تھا۔ جو بال کی قربانیاں تھی وہ نمرود کی قربانیاں تھی۔ تو وہ وہی روٹ سوچتے سوچتے آگے اندر ہی اندر پروان چڑھتا گیا، اور ابراہیم کے اندر اس نے لاوے کی طرح پھوٹ نکلا کہ تو بھی اپنے بیٹے کی قربانی اپنے خدا کے سامنے دے دے۔ تو جس کا یہ رزلٹ نکلا، نتیجہ تن یہ بات ہوئی کہ خدا نے اس کو کہا کہ نہیں ابراہیم، میں بچوں کی قربانیاں نہیں لیتا، میں بال نہیں ہوں، میں بلیم نہیں ہوں، میں نمرود کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کو ہٹا، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر، میں قربانیاں دینے والا ہوں، وہ دیکھ برا، کیونکہ جو برا ہے وہ کسی انسان کی اولاد نہیں ہے، وہ خدا کی کریشن ہے، خدا اس کا خالق ہے۔ نہ خدا نے کسی کی بھیڑ بکری وہاں پنسائی تھی کہ کسی کا چوری کر کے چھترا بکرا ابراہیم کو دے دیا، بلکہ خدا نے پروائیڈ کیا، خدا نے مہیا کیا کہ یہ لے، میں دیتا ہوں تجھے، یہ قربانی کی چیز ہے، بچے قربانی کے لیے نہیں۔ میں ایسا خدا نہیں کہ میں انسان کے بچوں کی قربانیاں دوں، یا میں قربانیاں لوں، یا میں قربانیوں کا کہوں، نہیں۔ یہ برا ہے جو قربانی کے لیے ہے، یہ برا ہے، یہ بکرا ہے، یہ چھترا ہے، یہ دمبا ہے جس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کی قربانی کر، اپنے بیٹے سے اپنے ہاتھ کو ہٹا، اس کے گلے پر سے چھری ہٹا دے۔ تو یہ اس کے ایمان کی روح تھی، اس کو خدا نے جو اس نے نوح سے سیکھا، وہ ایمان جو اس نے سم سے سیکھا، اس ایمان نے اب رنگ دکھایا کہ میں وہ خدا ہوں جو بکرے چھترے اور دمبے کی قربانی چاہتا ہوں، میں انسان کی قربانی نہیں چاہتا۔ میں تیرا دل چاہتا ہوں، میں تیرا پیار چاہتا ہوں۔ تو اپنے وسوسوں پر، اپنے ماضی کے رواج پر نہیں، تو نے ماضی میں دیکھا کہ نمرود قربانیاں بچوں کی مانگتا ہے، تو نے اپنے خاندان آبا و اجداد سے سیکھا کہ بچوں کی قربانیاں نمرود کے لیے دی جاتی تھی، تو نے اپنے معاشرے سے سیکھا کہ لڑکوں کی قربانیاں بال کے سامنے دی جاتی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو مجھے پیار کرتا ہے، تو نے اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے کہنے پہ گھر سے نکالا، میرے کہنے سے تو نے ہر بات کو آج تک مانا ہے، تو اسحاق سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔ اس لیے آل ابراہیمی جتنے بھی ہیں وہ خدا کی نگاہ میں ہیں، وہ خدا کے پروگرام میں ہیں، وہ خدا کے منصوبے میں ہیں۔ اس لیے جو آل ابراہیمی ہیں وہ سب کے سب اس بات پر فخر کریں، خوش ہوں، اور اس بات کی تسلی رکھیں کہ ان کی رگوں میں ایک ایماندار شخص کا خون دوڑتا ہے، ان کی جڑ ابراہیم ہے، ابراہیم ہے، اور وہ جس کو کہا جاتا ہے ایمانداروں کا باپ، بھلے وہ اسماعیلی ہوں، بھلے وہ بنی اسرائیلی ہوں، بھلے وہ بنی ابراہیمی بنی کتورا کے ہوں۔ اس لیے آپ عام لوگ نہیں ہو، صرف اپنی جگہ کو سمجھو، اپنی ویلیو کو سمجھو، اور اپنے خدا کے پیار کو سمجھو، پھر آپ کو برکت ملے گی۔ ہم دوسرے حصے میں دیکھیں گے کہ ان کی ارواح کہاں جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے خدا کی پہچان رکھیں، اور جذباتی ہو کر معاشرے کو یا ماحول کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اور دوسروں کا